बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है दुआ। खुदा ताला ने हुक्म दिया है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं ज़रूर कबूल करूँगा। लोग कहते हैं कि जब उसने कबूल करने का वादा किया है तो फिर हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। इंसान की दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, एक पूरी हो तो दूसरी फ़ौरन जन्म ले लेती है। एक शख्स दुआ कर रहा था कि बारिश बरसे, दूसरा दुआ कर रहा है कि बारिश ना बरसे, तीसरा कह रहा है कि बारिश कम बरसे, चौथा कह रहा है कि बारिश खूब बरसे। अगर इन सब की दुआएं एक साथ कबूल कर ली जाएं तो फरमाइए ये निज़ाम आलम कैसे बरकरार रहेगा। एक शख्स दुआ मांग रहा है कि मुझे दौलतमंद बना दे। कुदरत के इल्म में है कि दौलत पाते ही ये अयाशी करने लगेगा। उस सूरत में उसकी दुआ कैसे कबूल हो। बहरहाल खुदा ने दुआ कबूल करने का वादा किया है, लेकिन चंद शर्तों से। अव्वल ये कि मुझ पर ईमान लाओ और सच्चे दिल और सिर्फ ज़ुबान से कह देने का एतबार नहीं। दूसरा, उसका यकीन रखो कि मेरा काम मुबनी बर हिकमत व मसलहत होता है। तीसरा, मैं तुम्हारी वही दुआ कबूल करता हूँ जो तुम्हारे लिए आइंदा मुफीद हो। तुम अपने मुस्तकबिल का हाल नहीं जानते, मैं जानता हूँ। चौथा, दुआएं ऐसी ना हों जो किसी मर्द मोमिन को नुकसान पहुँचाने वाली हों। पाँचवा, जो दुआ मांगो वो मुझसे लो लगा कर मांगो, ये नहीं कि रस्मी तौर पर ये कह जाओ या अल्लाह ये दे दे वो दे दे। छठा, मैंने अपने बंदों की दुआ कबूल करने का वादा किया है, लिहाजा पहले अपने आप को मेरा सच्चा बंदा बनाना पड़ेगा। बाज़ मोमिनीन की दुआ देर में कबूल होने की वजह और उसका सिला। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस बंदा मोमिन का खुदा से दुआ मांगना और उससे इसरार वगैरह खुदा को इतना पसंद है कि खुदा उसके अजर को ज़्यादा करने के लिए अपने मलाइका से फरमाता है कि इसकी हाजत बरलाने में देर करो, इसलिए कि मैं उसकी आवाज़ और दुआ का मुश्ताक हूँ और उसे सुनना चाहता हूँ। जब रोज़े क़यामत होगा तो खुदावंद आलम उसकी उस दुआ को देर में कबूल करने की वजह से भी उसे इतना अजर देगा कि वो भी तमन्ना करेगा कि काश मेरी दुआ इस दुनिया में कोई भी जल्दी कबूल ना होती और उसका अजर मुझे यहाँ मिलता। बाज़ लोगों की दुआ जल्द कबूल किए जाने की वजह। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक ऐसा भी बंदा है जिसकी आवाज़ को खुदा नापसंद फरमाता है, बस जब वो दुआ करता है और खुदा को उसे कबूल करना मकसूद होता है तो वो अपने फरिश्तों से फरमाता है कि उसकी हाजत बरलाने में इसलिए जल्दी करो कि मैं इसकी आवाज़ को दोस्त नहीं रखता। खुदा का कोई काम मसलियत से खाली नहीं होता। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, और ए रसूल, जब मेरे बंदे मेरा हाल तुमसे पूछें तो कह दो कि मैं उनके पास ही हूँ, और जब मुझसे कोई दुआ मांगता है तो मैं हर दुआ कराने वाले की दुआ को सुन लेता हूँ और जो मुनासिब हो तो उसको कबूल करता हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि खुदा ने दुआ कबूल होने का वादा भी किया है तो हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। इसलिए पहले खुदा की हम्द व सना की जाए, फिर उसके एहसानात का ज़िक्र हो, फिर अपनी बंदगी और मजबूरी का इकरार हो, फिर उस पर एतमाद कुल्ली का इज़हार हो तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। बस दुआ को रहते दुआ मांगते रहो। परवरदिगार की रहमत से हम सबको किसी वक्त भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमारा अकीदा होना चाहिए कि वो जो भी करता है ठीक करता है, उसका हर काम हिकमत से खाली नहीं है। हयातुल कुलूब में अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक आबिद अपनी इबादत गाह से बाहर जा रहा था कि उसने एक खूबसूरत नौजवान को देखा
کہ جو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ عابد اس نوجوان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر رک گیا اور اسے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ وہ بولا میں حضرت ابراہیم کا بیٹا ہوں اور یہ بھیڑییں یہ بکریاں ان کی ہیں۔ عابد نے دستے دعا بلند کیے اور عرض کی خدایا مجھے بھی اپنا خلیل دوست دکھا دے۔ اتنے میں 3 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت ابراہیم عابد کو تبلیغ کرنے کی غرض سے اس کے پاس خود ہی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں آپ کے پاس بطور مہمان ٹھہر سکتا ہوں؟ عابد بولا نہیں کیوں نہیں، یہاں سے لے کر میرے گھر تک ایک چھوٹا سا دریا ہے، میرے سوا کوئی شخص اس کو عبور نہیں کر سکتا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا جو خدا تجھے پہنچا دے گا وہ مجھے بھی پہنچا دے گا۔ یہ سن کر عابد سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لیکن اس نے آپ کو ابھی پہچانا نہیں تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے دریا عبور کر لیا اور عابد کے گھر آئے اور تھوڑی دیر بیٹھے۔ حضرت ابراہیم نے قیامت کے بارے میں گفتگو کی اور عابد سے فرمایا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیاں اور مشکلات ہم سے دور فرمائے۔ عابد بولا آپ دعا کریں کیونکہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جناب ابراہیم نے پوچھا وہ کیسے؟ بولا 3 سال قبل میں نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا جو حضرت ابراہیم کا صاحبزادہ تھا۔ اس وقت میں نے دعا کی تھی کہ خدایا مجھے اپنے خلیل کا دیدار کرا دے، لیکن اب تک میری دعا قبول نہ ہو سکی۔ جناب ابراہیم نے فرمایا تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے، میں ہی ابراہیم ہوں، مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ جناب ابراہیم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ طریقہ دعا اور آداب و شرائط۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے چاہیے کہ خدا کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے بعد خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے، اور پھر اپنے قصوروار ہونے کا اقرار و اعتراف کرے اور خدا سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کے لیے صدقے دل سے معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو بیان کرے۔ لیکن حاجت بیان کرنے سے پہلے اور حاجت طلب کرنے کے بعد ہم محمد و آل محمد پر درود بھی بھیجیں۔ بس جو ایسا کرے گا تو اس کی دعا خداوند کریم ضرور قبول فرمائے گا، بشرط یہ کہ وہ دعا خدا کی نظر میں خود مانگنے والے کے لیے مضر نہ ہو۔ اوقات دعا اور مقامات دعا کے متعلق چند باتیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ بہترین وقت دعا وقت سحر ہے، اور امام علی نے فرمایا ہے کہ دعا کرنے کے 4 اوقات غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید پڑھنے کے وقت دعا کرنا، اذان کے وقت دعا مانگنا، جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگنا، جس وقت رکعت طاری ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگنا، کیونکہ جب تک خلوص نہ ہو رکعت طاری نہیں ہوتی۔ قبولیت دعا میں مقامات دعا کا بھی دخل ہے اور وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسجد حرام، نمبر 2، عرفات، نمبر 3، مسجد نبوی، نمبر 4، مسجد کوفہ، نمبر 5، بیت المقدس، نمبر 6، تمام مسجدیں، نمبر 7، تمام ائمہ معصومین کے روضہ، خصوصاً روضہ امام حسین علیہ السلام۔ وہ لوگ جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ 4 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ماں باپ کی دعا جو اپنی اولاد کے لیے کریں۔ نمبر 2، کسی مظلوم کی وہ بد دعا جو وہ اپنے کسی ظالم کے لیے کرے۔ وہ شخص جو عمرہ بجا لا کر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس ہو رہا ہو اور وہ اس وقت کسی حاجت کے لیے دعا کرے۔ نمبر 4، وقت افطار روزہ دار شخص کی دعا۔ وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی،
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں 4 آدمی ایسے بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، وہ شخص جو طلب روزی میں روزی کمانے کے سلسلہ میں عملی طور سے کوئی کوشش نہ کرے اور خدا سے روزی بڑھانے کا سوال کرے، جس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیا میں نے تجھ کو طلب روزی کا حکم نہیں دیا۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنی زوجہ کے لیے بد دعا کرے، اس سے کہا جائے گا کہ آیا تجھے ہم نے زوجہ کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو صاحب مال ہو اور اس نے اسے اسراف یعنی فضول خرچی میں ضائع کر دیا ہو اور وہ پھر خدا سے روزی کی کشادگی کے لیے دعا مانگے، کہ اسے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ کیا میں تجھ کو میانہ روی کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ شخص جو مال رکھتا ہو اور اس میں سے کسی کو کچھ قرض دے اور اس پر گواہ قرار نہ دے اور قرض لینے والا منکر ہو جائے اور قرض دینے والا اس کے حق میں بد دعا کرے، تو حق سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آیا میں نے تجھے گواہ قرار دینے کا حکم نہیں دیا تھا۔ لہٰذا خلوص دل کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا مانگتے رہیے۔ انسان ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب اپنے مالک سے دعا کرتا ہے تو خدا اس پر رحم کرتا ہے۔ عاجزی اور انکساری اور خلوص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اگر انسان کی دعا فوراً قبول نہ ہو تو اس کو مایوس نہ ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ خدا کی طرف سے کوئی مصلحت ہوگی، لیکن یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ دے گا اور بہت دے گا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مرحومین، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے اقارب و احباب و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تمام مومنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ نہ جانے خدا تعالیٰ کس کی دعا کو سن لے، کب قبول کر لے، کیونکہ اس نے خود ہی حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یقیناً وہی خدا ہے جو سب کی دعا قبول کرتا ہے اور انسان کو اپنی اوقات سے زیادہ ضرور دے دیتا ہے۔ جو اس نے سوچا تک نہیں ہوتا وہ اس کو مل جاتا ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پہ چلنا چاہیے اور ان کے توسل سے خدا کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے، تو ہی خداوند عالم ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔